نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلقک فسواک فعدلک. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عادل ذات ہے. اس کے اسماء حسنہ میں ایک صفت ہے عادل، جس کے معنی ہے عدل کرنے والی ذات. حضرت کاشف صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ وَذَا شَيْءٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کہ ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، اسی کا نام ظلم ہے. ظلم کے مقابلے میں عدل ہے. عدل کیا چیز ہے؟ وَذَا شَيْءٌ فِي مَحَلِّهِ، کہ کسی چیز کو اس کے اپنے محل پہ رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا تو اس کی ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ ٹھہرا دیا. ایسے ہی کائنات کے مقابلے میں حضرت انسان کو جب بنایا تو اس کے بارے میں یہ حکم بھی فرمایا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ تمہیں پیدا کر کے تمہیں مساوی متوازن کیا. فعدلک، پھر تمہارے اندر عدل پیش بنایا، تمہارے اندر عدل ڈالا. اب عدل کیا چیز ہے؟ کہ تمہاری اس 5 فٹ کی کائنات کے اندر ہر چیز اپنے اپنے مقام پر فٹ ہے، چاہے وہ مادی لحاظ سے ہو، وہ کیفیاتی لحاظ سے ہو، یا وہ نفسیاتی لحاظ سے ہو، ہر چیز کو اپنے مقام پر فٹ کر دیا ہے. اب آئیں اس کے علاج کی طرف، تو اس کا علاج بھی فطرتی اصولوں کے اوپر قائم ہے. حضرت انسان کا جو جسم الوجود ہے یہ بھی فطرتی اصولوں کے مطابق ہے. اگر اس کو بھی ہم اسی اصولوں کے مطابق کریں گے تو یہ عدل ہوگا، اور اگر ان اصولوں کے مطابق نہیں کریں گے تو یہی ظلم ہے. وَذَا شَيْءٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، اسی چیز کا نام کیا ہے جی؟ ظلم ہے. حضرت جی سے ہمیں جو کلیہ قاعدہ کلیہ ملا، جو قانون ہمیں ملا، وہ یہی ملا قانون فطرت کے مطابق کہ بھائی اگر ایک بندے کی ایک تحریک چل رہی ہے تو اس تحریک کے مقابلے میں ہم نے دیکھنا کیا چیز ہے؟ ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ فطرتی اصولوں کے مطابق ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ تو تحریک کے مقابلے میں ہم نے 2 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ تحریک کے مقابلے میں ابھی تسکین ہے یا تحلیل ہے. اگر ایک عضو میں اس کی مشینی تحریک ہے تو قانون یہ ہے کہ اس مشینی تحریک کے مقابلے میں اس کے پچھلے عضو کی کیمیاوی تحریک میں تحلیل ہے. اب اسی مقام میں تحلیل کو ہم نے تحریک دینی پڑے گی. اگر کسی عضو کے کیمیاوی تحریک ہوگی تو اس کے اگلے عضو کی مشینی تحریک میں تسکین ہوگی. یہ ایک قاعدہ، ایک قانون ہے. اگر اسی چیز کے مطابق ہم علاج کریں گے، یہی عدل ہے. یہی کیا ہے جی؟ عدل ہے. تو اسی قانون کو لیتے ہوئے جو میرے تجربات میں آج 2-4 چیزیں آئی ہیں، میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. پہلی چیز جو میرے سامنے آئی ہے وہ ایک عورت تھی جس کی چھاتی میں وہ گلٹیاں بنی ہوئی تھی. ادھر اسلام آباد کی ٹیسٹوں کے مطابق اس کو خالصتاً کینسر تھا. کینسر کا نام دے دیا گیا تھا اس کو. 3-4 مہینے اس کا علاج جاری رہا، کوئی فرق اس بیچاری کو نہ رہا. یہاں پھر ان کو آپریشن کا کہہ دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ عورت ایک نازک مزاج کی مالک ہے تو خوف بھی ہوتا ہے ان کے اندر. اس نے کہا بھائی میں تو ابھی اس آپریشن کو کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں.
موت کو تشویش دے دوں گی لیکن میں آپریشن نہیں کراؤں گی. تو اسی اسنا میں ان کی ملاقات میرے ساتھ ہو گئی. میں نے ان کو کہا کہ بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس چیز کا علاج موجود ہے. آپ ایسا کریں کہ اس کی 24 گھنٹے اس کی ادویات کو بند کر دیں. 24 گھنٹے اس کی ادویات کو بند کرا کے لیکوڈ چیزیں اس دن اس کے اوپر بند کروا دیں. اور اگلی صبح جس دن اس کا قارورہ لینا تھا اس کا قارورہ جب لیا تو واضح وہ 6 نمبر تحریک کی عورت پائی گئی. قارورہ اس کا وہ 6 نمبر پایا گیا. اور جب اس کی نبض چیک کی تو وہ بھی واضح 6 نمبر تھی. تو قانونی فطرت کے مطابق میں نے دیکھا جب اس کی اس کیمیاوی تحریک ہے تو اس کے اگلے عضلاتی غدی تحریک کے اندر وہاں کیا ہے؟ تسکین ہے. اس تسکین کی وجہ سے یہ گٹکیاں اس کی اٹھ چکی ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس عضلاتی غدی مقام کو ہم نے تحریک دینی ہوگی. تو اللہ کا نام لے کر میں نے وہاں اس کو 3 ملین کے اوپر ڈال دیا. 1 ہفتہ اس نے استعمال کیا, وہ درد غائب ہو گیا. درد غائب ہو گیا. تقریباً 10 سے 15 دن گزرے تو انہوں نے کال کی کہ بھائی مزید دوائی کی ضرورت پڑے گی, مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ انشاءاللہ اس کا علاج 2 سے 3 ماہ چلے گا. آپ اس علاج کو جاری رکھیں تاکہ یہ بیماری دوبارہ حملہ نہ کرے. تو اسی طرح ایک دوسری میرے پاس ایک عورت آئی جس کی رحم کی رسولی تھی. تو اب خدا جانتا ہے کہ اس کی رحم کی رسولی تھی یا نہیں. جب اس کا قارورہ منگوایا شرائط کے مطابق اس کو بھی 6 نمبر میں نے پایا. اس کو بھی میں نے 6 نمبر ہی کے اندر پایا اور اس کو بھی میں نے 3 ملین ہی کے اوپر ڈالا. اور 10 دن کے بعد اس کو میں نے کہا ٹیسٹ کروا دو. 10 دن کے بعد اس نے جب ٹیسٹ کروایا تو کوئی رسولی موجود نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں جی قانونی فطرت. اور قانونی فطرت چاہتی کیا ہے ہم سے؟ کہ ہم عدل کے اوپر آ جائیں, ہم عدل کرنے والے بن جائیں. کس کے ساتھ؟ اس انسانی الوجود کے ساتھ. تو اسی طریقے سے ایک اہم مریض, بہت ہی اہم مریض, جس کا نام سنتے ہی ہمارے بعض حکامات کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کا نام ہم کہتے ہیں فالج زدہ. ہم ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ بھائی اسپتالوں میں اس کا علاج کروا دو. لیکن الحمدللہ جب سے اس قانونی فطرت کے اوپر آئے ہیں تو میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی مرض بھی ہو ہم کہتے ہیں ریفر نہیں کریں گے, علاج کریں گے انشاءاللہ. نہیں ڈریں گے, کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں قانونی فطرت سے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فالج کا مریض جو پہلے اس کو بائیں طرف کا فالج ہوا تھا 3 سال پہلے, اب 3 سال کے بعد ابھی جنوری 2021 میں اس کو دایاں فالج ہوا. پہلے بایاں ہوا تھا, ابھی اس کو دایاں فالج ہو گیا. میں نے حضرت جی کو میسج کیا کہ حضرت اس قسم کا مریض ہے, اس کا کیا کریں؟ تو حضرت جی نے مجھے جواب دیا کہ بھائی آپ نے اس کے کوئی قارورہ یا اس کی کوئی علامات مجھے بتائی نہیں ہے. تو البتہ چونکہ آپ جس طرف کا کہہ رہے ہیں اس کا اصول علاج تو یہی ہے. میں نے حضرت جی کی بات کو مانتے ہوئے مریض کے پاس چلا گیا تو وہاں اس کی نبض کو چیک کیا. نبض مجھے مل نہیں رہی تھی چونکہ دائیں طرف ہی اس کا فالج زدہ تھا, مجھے نبض نہ ملی. تو شرائط کے مطابق اس کا جب میں نے قارورہ لیا تو قارورہ میں بھی کچھ مجھے وہ محسوس نہ, کیونکہ وہ ادویات ساتھ استعمال کر رہی تھی, اس کے اوپر میں وہ بند بھی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادویات بند کر دو, کہتے ہیں بھائی ادویات بند کر دی تھی تو مر جائے گا ہم سے. ٹھیک ہے, تو خدا کا نام لے کر حضرت جی نے کہا کہ بھائی فالج سب امراض کے اندر, سب علامات کے اندر اگر کوئی علاج ہے آسان تو وہ یہی فالج ہے. آپ خدا کا نام لے کر
یہ غدی اعصابی ہے، اس کو عضلاتی اعصابی ادویات کے اوپر ڈال دیں اور یہی خوراکیں کھلانا شروع کر دیں۔ میں نے 2 ملین اور 2 اکسیر ملا کر دیا اس کو۔ 3 دن کے بعد اس کی گھر والے کی مجھے کال آتی ہے کہ مریض نے حرکت شروع کر دی ہے۔ پہلے ایک طرف ہی اس کا وہ چہرہ مڑا ہوا تھا، ابھی وہ دائیں بائیں اس طرف اور اپنا بازو اٹھانا شروع کر دیا۔ چوتھے 5ویں دن اس کی کال آئی کہ آج مبارک ہو کہ میری گھر والی باتھ روم تک خود چل کر گئی ہے۔ تو میں دعا کروں گا حضرت استاد محترم کے لیے، جنہوں نے ہمیں صحیح پٹری کے اوپر ڈال کر ہمیں صحیح راستہ دکھایا اور ظلم سے نکال کر ہمیں عدل والا راستہ دکھایا۔ یہ جو آج ہماری یہ جو مجلس ہے اور یہ ہر ہفتے ہر اتوار کی رات کو یہاں ہوتی ہے، حقیقت قانون مفرد اعضاء کے نام سے ہر ہفتے ہوتی ہے، تو یہ اسی پلیٹ فارم سے ہم نے سیکھا ہے اور اسی کو لے کر ہم کوشش میں ہیں کہ پوری دنیا میں یہ قانون پھیل جائے اور اسی کے تحت تمام اتباعی کرام اس کے تحت علاج کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔